الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انبیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائر کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کے مدراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شرو دی متقدائے تصورات صدق خلیل بھی ہے صبر حسین بھی ہے مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر سید السادات اور نائب امیر تحریک لبیک پاکستان ہمارے دلوں کی دھڑکن تحریک لبیک کی شان آن جان پیر سید ظہیر الحسن شاہ بخاری اور غیرت و حریت کا نشان اس کے بعد مجلس شورا کے رکن اور قائد سندھ علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی صاحب ناظم اعلیٰ سندھ صوفی یحییٰ قادری صاحب جن کو بابا جی کہتے تھے کہ یہ میرا ملنگ ہے اور نواب شاہ ڈویژن کے امیر
قبلہ محترم محمد مشتاق جٹ صاحب اور آپ کے وہ تمام ساتھی جنہوں نے اس سٹیج سے لے کر وہ آخری کرسی تک بچھائی، تمام کو میرا سلام عقیدت، اس لیے کہ مجھے احباب کہہ رہے تھے کہ سندھ کا مزاج نہیں ہے کہ رات کے اس پہر تک جانگنا، میں نے کہا یہ سندھ والے نہیں، یہ عشق والے آئے بیٹھے ہیں، اور عشق نہ وقت کی قید دیکھتا ہے، نہ زمانے کی قید دیکھتا ہے، نہ مرتبے کی قید دیکھتا ہے، نہ مقام کی قید دیکھتا ہے، عشق کے اپنے اصول ہیں، اور یہ کیا کرتا کیا ہے، جس طرح اقبال نے کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میں نے کہا یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا مزاج ان کے جلسے کے مطابق ملتا ہے کہ نہیں، کہتا ہے عشق کی بات ہوگی تو عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں، عقل کہہ رہی ہوگی کہ رات بڑی گزر چکی ہے، بڑی رات گزر چکی ہے، چلو گھر کو چلیں، لیکن عشق کہہ رہا ہوگا کہ نہیں، ابھی تو مزہ آ رہا ہے، ابھی تو ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کا وقت آ رہا ہے، ابھی کیوں گھر چلے، ابھی تو ہم نے ہر ظالم کو بتانا ہے کہ یہی وہ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس کاغذ میں بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے شب و روز محنت کی اور جن کی محنتوں کا ثمر ان کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا کہ استاد صاحب فرماتے تھے، ہمارے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ فرماتے تھے، اور جھلیو اسلام کسی کا رکھتا نہیں ہے کچھ، اسلام فوراً لٹا دیتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ ایک مٹھی جو دیے تھا، ایک مٹھی، اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کی نعمتیں ان کے پاؤں میں ڈال دی تھی، اور اقبال نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل اس لیے نہیں ہے کہ جناب میں سٹیج پر نظر آ جاؤں، میں جناب نام بن جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اقبال کہتا ہے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ اور اس پر حضرت مائی رابعہ بصری لوگ کہتے ہیں کہ آپ بات وہ کرتے ہیں، میں نے کہا اسلام کی تو مخدرات عورتیں اتنی دلیر ہیں جن کی قیامت تک کوئی مثل نہیں مل سکتی۔ حضرت مائی رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی، یا اللہ اگر میں تیری دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ضرور سزا دینا، اور اگر میں تیری جنت کی لالچ سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنی جنت سے ضرور محروم رکھنا۔ میں تو جو کچھ کرتی ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں اور تیری رضا کے لیے کرتی ہوں۔ اور یاد رکھنا لبیک والوں کا مقصد اقتدار میں آنا نہیں ہے، لبیک والوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی سیٹیں مل جائیں، نام مل جائے اور جناب بڑا کوئی جناب اشتہاروں میں نام آ جائے اور پٹیاں چل جائیں۔ لبیک والوں کا مقصد ان کا قائد ان کو بتا کر گیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ہمارا قائد ہمیں بڑی سیدھی راہ دے کر گیا ہے، وہ سیدھی راہ صراط مستقیم ہے، جس راہ پر بتا کر گیا ہے کہ آپ نے نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ جناب اوپر دیکھنا ہے نہ نیچے دیکھنا ہے، بس حضور کے دین کا کام کرنا ہے اور ان کے پرچم کو بلند کرنا ہے جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ اور یہ وہ نام نامی ہے جس کے ساتھ تم اپنا نام جوڑ دو گے تو تمہارا نام بھی بلند ہو جائے گا۔ وہ نام کس طرح بلند ہوگا؟ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی جناب نہیں، جناب مختلف قسم کے لوگ کہتے تھے جی خادم رضوی خادم رضوی، لیکن ابھی دنیا سے جانا ہوا کہ بابا جی خود فرماتے تھے روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا،
سب جناب سب دنیا کے عہدے آپ کے اسی شہر کا وہ جناب سیاستدان جو اپنے آپ کو بڑا بکار کہتا ہے، بڑا لومڑ کہتا ہے، وہ جناب جب عہدے پر تھا تو بڑے ادب سے نام دیا جاتا تھا، عزت مآب جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری، صرف زرداری رہ گیا، صرف زرداری جناب، وہ جو قوم کو مکے دکھاتا تھا جب سیٹ پر تھا تو نام دیا تھا جناب چیف آف آرمی صاحب محترم المقام جناب پرویز مشرف صاحب، صرف مشرف رہ گیا، وہ جناب وزیر اعظم پاکستان اور محترم جناب نواز شریف صاحب نام دیا جاتا تھا، لیکن صرف نواز شریف رہ گیا۔ لیکن بابا جی کو دنیا میں خادم رضوی کہتے رہے، لیکن جب بابا جی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بچے بھی پکار اٹھے، بڑے بھی پکار اٹھے، اپنے بھی پکار اٹھے، بیگانے بھی پکار اٹھے کہ عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی، تو اعزاز تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نواب شاہ والے اگر تھک گئے ہیں تو میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہوں، لیکن پھر آواز تو ان گھروں تک جانی چاہیے اور ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ میدان میں محمد عربی کے غلام آئے بیٹھے ہیں۔ لبیک واہ جی واہ، واہ نواب شاہ والو، واہ واہ واہ، آپ کی بھی واہ واہ، کیونکہ ہم تو مانتے ہی اسے ہیں جو حضور کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضور کے لیے اپنا قدم اٹھائے، حضور کے لیے اپنا مال لگائے، حضور کے لیے اپنی جان پیش کرے، حضور کے لیے اپنے سارے اسباب پیش کر دے، ہم تو اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آ کر کہے کہ جناب آپ بیٹھ جاؤ میں ظلم کرنے پر اتر آؤں گا، تو یاد رکھنا اگر تم ظالم ہو تو ہر ظالم کو ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم چار دھمکیاں دے کر ہمارے کارکنان کو ڈرا لو گے تو یاد رکھنا میں اور میرے کارکنان جس طرح گولیوں کی بچھاڑ میں کھڑے رہے اس طرح سندھ کی ہر گلی میں کھڑے ہوں گے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔ نہ چھیڑو کسے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں تم کتنے دلیر ہو اور مجھے تمہاری اوقات بھی پتا ہے۔ خبردار کسی نے تحریک لبیک کے کسی کارکن کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھی۔ ہاں ہمارے بابا نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، ہمارے قائد نے، کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ ہمارے قائد نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی کمزور آ جائے تو اس کے سامنے آپ نے حضور کے جمال کا مظہر بن جانا ہے، نرم ہو جانا ہے، بچ جانا ہے، اسے اس کے آگے جھک جانا ہے۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ پھر یاد رکھنا پھر ہم اللہ کا قہر بن کر اس ظالم کے سر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی سامنے کتنا دلیر ہے اور سامنے کوئی کتنا طاقتور ہے اور سامنے کوئی کتنا بڑا جاگیردار اور وڈیرا ہے۔ پھر ہم لبیک کا نعرہ لے کر میدان میں نکل آتے ہیں۔ پھر نہ ہمیں سر کی پرواہ رہتی ہے نہ اپنے گھر کی پرواہ رہتی ہے۔ پھر ہم اس وقت کی جاتے ہیں جب اس کا تختہ الٹ کر اس کو لندن بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں چھیڑنے والے آج ملک میں بھی نہیں ہیں۔ اگر تم 4 دن یہاں جی رہے ہو
اور تمہارے پاس اگر حکومت آ گئی ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جر کے کھاؤ، ذرا تمیز رکھو، ذرا حوصلہ رکھو. تمہاری دولت بتا رہی ہے یہ دولت نہیں ہے. ہمیں پتہ لگ رہا ہے تم کم ظرف ہو. اور خبردار ہمارے امیدواران، ابھی تو یار الیکشن کا میدان لگا ہے، ابھی تو تم سے بہت سارے حساب باقی ہیں جو تحریک لبیک پاکستان نے تم سے چکانے ہیں. تم سب کا گریبان پکڑ کے پوچھنا ہے، اور 70 سال اس قوم کو لوٹ کر کھانے والوں کشمیر کس نے بیچا ہے؟ اور 70 سال اس قوم کو لوٹ کر کھانے والوں، اس قوم کے چہروں سے خوشیاں اڑانے والوں عافیہ صدیقی کس نے بیچی ہے؟ یہ ابھی تم سے حساب باقی ہے. اور 70 سال اس قوم کے اوپر مسلط ہونے والوں، اس قوم کے پانی کو کس نے چوری کیا ہے؟ اس قوم کے اسباب کو سویس بینکوں میں کس نے رکھا ہے؟ یہ ابھی تم سے بہت سارے حساب باقی ہیں. یہ نہ سمجھنا وہ کوئی اور ہوں گے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وہ کوئی اور ہوں گے جن کی فلائٹیں باہر اٹھتی ہوں گی. ہمارا جینا بھی اس ملک میں ہے، ہمارا مرنا بھی اس ملک میں ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی اس ملک میں ہیں. ذرا ہوش کا ناخن لو. تمہارے سامنے کوئی بھاگنے والے میدان سے نہیں کھڑے، اور وہ نہیں کھڑے کہ جناب جو ہر موقع پر تم سے سوداگری کریں. تمہارے سامنے وہ کھڑے ہیں جو فیض آباد میں گولیوں کی بچھاڑ میں بھی یہ کہتے رہے کہ ستمگر ذرا ہنر آزمائے دین آزما. اور ہم باتیں زبانی کلامی نہیں کرتے، ہم باتیں زبانی کلامی نہیں کرتے، نہ ہمارا زبانی کلامی کوئی کام ہے. ہماری باتیں بڑی عملاً ہیں. اور یاد رکھنا تم ہمیں لاوارث نہ سمجھو، ہم وارثوں والے ہیں. اور ہمارے وارث بڑے تگڑے ہیں، ان سے تگڑا کائنات میں کوئی نہیں، وہ سب سے تگڑے ہیں. ہمارے وارث جو ہیں بڑے تگڑے ہیں. حضرت حسان کے لیے جب میرے آقا و مولا منبر بچھاتے نا تو منبر پر چڑھ کر حضرت حسان جب چڑھتے تو میرے آقا فرماتے ہیں حسان میرے دشمنوں کو جواب دو. جب حضرت حسان حضور کے دشمنوں کو جواب دیتے تو میرے آقا و مولا فرماتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ينافق او يفاخر عن رسول اللہ. میرے آقا و مولا فرماتے جب حسان میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے جبریل اس کی پشت پر کھڑا رہتا ہے. اور پیر میرے علی شاہ صاحب نے تو ویسے ہی فرمایا ہے، فرمایا جو حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے میدان میں ہوتا ہے میرے آقا و مولا کا دست اقدس اس کی پشت پر ہوتا ہے. اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی امیر المجاہدین میدان میں نکلے حضور کی ختم نبوت کا علم لے کر، حضور کی ناموس رسالت کا علم لے کر، حضور کے دین کا علم لے کر اور حق کا علم لے کر جب میدان میں نکلے اللہ نے کبھی نامراد نہیں لٹایا. ہمیشہ فتح کا علم آپ کے سر پر رکھا اور فتح کا سیرا سر پر رکھ کر یہ بابا جی میدان میں نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فتح عطا کی. کیونکہ اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے. اقبال کہتا ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ رات کے بڑے پہر ہو گئے ہیں، سامنے جنگل آ گیا ہے، سامنے دریا آ گئے ہیں، سامنے جناب سمندر آ گئے ہیں، سامنے پہاڑ آ گئے ہیں. ہم نے کبھی اس چیزوں کی پرواہ نہیں کی کیونکہ ہم جن کی اولاد ہیں وہ کشتیاں جلا کر سمندر پار کر دیتے ہیں. ہاں زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور شاید تمہاری تاریخ میر جعفر اور میر صادقوں سے بھری ہوگی، ہماری تاریخ میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور ہمارے وارثوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جینا کیسے ہے. اگر کوئی ظالم بن کے آ جائے انہوں نے کہا شیر کی ایک دن کی زندگی 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے. ہمیں پتا ہے ہم نے شیر بن کے کیسے میدان میں رہنا ہے. اور یاد رکھنا ہمارے ساتھ ٹکر نہ لینا ورنہ محفل کون و مقام میں ساروں شام پھرے لیکن میں توحید صفت جام پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. او بابا ہم 313 ہو تو 1000 کو لٹا کر رکھ دیتے ہیں
اور جناب ہم خندق میں اگر سامنے عرب کا سب سے بڑا شاہ سوار آ جائے اور آ کر کہے کیوں عرب والو مجھے جانتے ہو میں جناب عرب کا سب سے بڑا پہلوان ہوں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تو بڑے امن والے ہیں اور جناب تم ہو ماشاءاللہ آپ تو بہت طاقتور ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہم آگے سے مولا علی کے وارث ہیں۔ مولا علی نے کیا فرمایا اس پہلوان کو؟ فرمایا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا اگر تجھے عرب کا پہلوان کہتے ہیں نا تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، جھاڑیوں کا شیر۔ اور صحابہ کہتے ہیں مولا علی جب اس کے سامنے گئے اور اتنی دھوڑ اٹھی، اتنی جناب مٹی اڑی کہ دونوں کی صرف تلواریں مولا کائنات اور عمر بن عبد الود کی تلواریں ٹکرانے کی آواز آئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب دھول چھٹنے لگی تو مولا علی تکبیر بلند کرتے ہوئے باہر آئے۔ ہاں ہمارے ساتھ نہ چھیڑو، ہم وہ نہیں ہیں جو دن کو تمہیں غلط فہمی ہے کہ جناب کوئی پٹاخہ چلے اور شاہ صاحب فرما رہے تھے بھاگ جائیں۔ ہم نے تو اپنے قائد سے وعدہ کیا ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے ہاں ہم وہ ہیں۔ اور انشاءاللہ اب حضور کے دین کا سورج پاکستان میں طلوع ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ طلوع ہوگا۔ اگر کسی کو تحریک لبیک پاکستان سے تکلیف ہے نا تو وہ اپنی تکلیف دور کر لے، ورنہ تحریک لبیک پاکستان کا شجرہ نسب جو ہے نا وہ محمد بن قاسم سے ملتا ہے۔ ہاں پھر وہ عمر نہیں دیکھتے، پھر وہ لشکر لے کر آ کر راجہ دہر اور اس کی اولاد اور اس کے جناب پورے ذریت کو لداڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہاں تو اس بات کو نہ روکو، تمہاری آپس کی چپکلشیں اور مقامی سیاستیں ہوں گی، تحریک لبیک پاکستان امت کا بیانیہ لے کر میدان میں کھڑی ہے، اور امت کا بیانیہ ہے جس کو آج شرق اور غرب میں آج انگریز ہو، انگریز مسلمان ہو یا جناب بنگالی مسلمان ہو، ہندوستانی مسلمان ہو یا برازیلی مسلمان ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، آج وہ جو میرے قائد نے بیانیہ دیا تھا حضور کی حدیث پاک کے بند سب نبی جن، آج وہ امت کے بچے کی زبان پر جاری ہو چکا ہے، اور زبان پر صرف جاری نہیں ہو چکا بلکہ اس کے ہاتھوں میں بھی اب وہ قوت آ چکی ہے جس قوت کے بارے میں بابا جی فرماتے تھے کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، وہ قوت آ چکی ہے جو اسلام کی نشاط ثانیہ کے کام آئے گی انشاءاللہ، اور اسلام کا سورج انشاءاللہ آپ طلوع ہو کر رہے گا۔ بابا جی فرماتے تھے بڑی ہو گئی، بڑی اندھیر نگری تم نے مچا لی، 3 صدیوں سے تم نے مسلمانوں کو لتاڑ کر رکھا، تمہیں جہاں موقع ملا تم نے مسلمانوں کو مارا، عراق میں مارا، فلسطین میں مارا، لبنان میں مارا، برما میں مارا، شام میں مارا، کشمیر میں مارا، لیبیا میں مارا، افغانستان میں مارا، لیکن اب تمہیں مسلمان انشاءاللہ اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں خالد بن ولید دیا کرتے تھے، انشاءاللہ مسلمان اب تمہیں اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں حضرت مسنہ دیا کرتے تھے، انشاءاللہ مسلمان اب تمہیں اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو بیت المقدس لے کے دیا تھا۔ اور میرے سے کچھ سنتے ہو، میں بڑی سخت بات کر جاؤں گا، اور تمہاری اوقات کیا ہے جنہوں نے جب سے پاکستان بنا ہے اکثریت وقت میں ملک کے اندر حکومت کی ہو اور صوبے کے اندر حکومت کی ہو، جو ایک اسمبلی کے اندر مسجد نہ بنوا سکے وہاں بھی لبیک کے شعر کو کام کرنا پڑے، تم بات کرتے ہو ان کے ساتھ جنہوں نے گردنیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تم ان کے ساتھ بات کرتے ہو۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے یہ منہ اور یہ مستور کی دال، خبردار کوئی ہمارے کینڈیڈیٹ کے دروازے تک بھی گیا تو یاد رکھنا تم ہمارے کینڈیڈیٹ کے دروازے تک گئے ہم تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے۔
خبردار تم نے ان سے کوئی اونچی نیچی آواز میں بات کی. لبیک والے لاوارث نہیں ہیں، یہ وارثوں والے ہیں. اور لبیک والے پھر گیدڑ بھبکیاں اور دھمکیاں نہیں دیتے، یہ پھر دروازے پہ آ کر بات کرتے ہیں کہ ادھر آ تجھے بتائیں کیسے بات ہوتی ہے. لہذا بابا جی فرماتے تھے جڑے وہ ہوتے ہیں جڑے میدان اشغال کرتے ہیں. ہاں، مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں مقابلہ کرتا ہے، عورتوں کی طرح پیچھے سے چھپ کر سازشیں نہیں کرتا. ہم تمہیں بڑا واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے مشن کو روکنا اور اس کے بیانیوں کو روکنا اور اس کے کارکنان کو روکنا تمہارے باپ امریکہ کے بس کی بات نہیں. تم کیا چیز ہو؟ یہ امت اب جاگ چکی ہے، یہ امت اب جاگ چکی ہے. اس امت کے بیٹے اب جوان ہو چکے ہیں، ان کے جذبے جوان ہو چکے ہیں، ان کی ماں کی دعاؤں کے لیے ہاتھ اب اٹھ چکے ہیں. ان کے بزرگوں کی جناب نیک خواہشات اور تمنائیں اب اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. اب ہم انشاءاللہ ہر میدان میں ہر ظالم کے ہاتھ میں منہ دیں گے اور جبڑا توڑ کے پھینک دیں گے انشاءاللہ. ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. اگر تم جان لینے کے لیے آتے ہو تو بابا جی فرماتے تھے ہم وہ نہیں کہ جنہوں نے قدم بڑھائے ہیں، ہم وہ ہیں جنہوں نے حضور کے لیے گردنیں بڑھائی ہوئی ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. تمہیں 4 دن کی حکومت ملی ہے، وہ بھی مانگ تانگ کے اور وہ بھی ضمانتوں پر. تم اپنی خیر مناؤ، ہماری طرف مت آؤ اور ہماری طرف مت ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ تم سے میدان میں بات ہوگی اور بڑے تگڑے طریقے سے بات ہوگی اور کسی بھی لبیک والے نے کوئی ڈھیلی بات نہیں کرنی. بابا جی کہتے تھے اسلام ڈھیلی باتوں کا قائل نہیں ہے. ہم جن کی اولادیں ہیں انہوں نے ڈھیلی باتیں نہیں کی. جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے کے جانے لگے تو میرے آقا نے پوچھا اپنے صحابہ سے بتاؤ میرے صحابہ میدان بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہا حضور ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا واتنا ما شئتا. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دے کیسے وہ کس طرح سے جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے، حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. اور اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال انہوں نے کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیتے؟ غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھی، کون سے گھوڑے ڈال دیتے؟ اقبال ہمارے لیے بتا کر کیا ہے کہ تم نے اسباب سے پریشان نہیں ہونا، تم سے یہ پریشان نہیں ہونا کہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے پیلس ہیں. اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان باہروں بردر گوشہ دامان. اقبال کہتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں. سمندر میں گھوڑے ڈالنے صحابہ نے کوئی جذباتی باتیں نہیں کی. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے قیادت میں صحابہ نے گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈال کے دکھائے. پھر اقبال بول اٹھا کہتا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور یاد رکھنا تحریک لبیک پاکستان کا وہ خالص بیانیہ ہے جس سے پورا کفر کام رہا ہے اور پورا کفر لرز رہا ہے. اس کو کوئی غرض نہیں تم کیا ہو کتنے ہو، اس کو غرض یہ ہے کہ یہ اپنے نبی کے وفادار کتنے ہیں، یہ اسلام کی حقیقت سے کتنے آشنا ہیں، یہ اسلام کا پرچم لے کر کرنا کیا چاہتے ہیں. ورنہ آج بھی بابا جی کی تصویر سے جناب اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے، جس کی تصویر سے اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے مرد اسے ہی کہا جاتا ہے. وہ نہیں کہ جس کی غیروں کی تصویر کوئی اپنے گھر لگنے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بابا جی کی تصویر سے بھی آج تک انہیں درد ہے اور یہ درد ابھی باقی رہے گا. ابھی تو وقت آئے گا جب کفار کے بچے رو رہے ہوں گے تو ان کی مائیں ان کو لوری دے کے سنائیں گی کہ چپ کر جا لبیک والا بابا آ رہا ہے.
ہاں ابھی وہ وقت دیکھے گی دنیا انشاءاللہ. اور ہمارا بیانیہ، ہماری باتیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ عمل ہے. اور یہ عمل نہ گولیوں کی بچھاڑیں روک سکی، نہ گرفتاریاں روک سکی، نہ جناب جیلیں روک سکی، نہ ظلم و تشدد روک سکا، نہ جناب ہمارے شہیدوں کا خون لے کر روک سکی، نہ ہمارے زخمیوں کو جناب سینے اور جناب جسم پھاڑ کر روک سکی. یہ جناب جاری رہے گا، کیونکہ بابا جی فرما کر گئے ہیں لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ انجوی سجن باہ بات انجوی سجن باہ باہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں ہمیشہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کو بابا جی بیان کر کے گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. جواب شاہ والو اتنا ہو جائے تاجدار ختم نبوت. اور دیکھو کفر کے پجاریوں ظالمہ دیکھو رات کا پہر گزر چکا ہے لیکن جذبہ اسی طرح بلند ہے تاجدار ختم نبوت. نہیں زور لگا کے ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت لبیک واخر دعوانا ماشاءاللہ.